رانو چڑیا اپنے شوہر اور اپنی ساسو ماں کے ساتھ ایک گھر میں رہا کرتی تھی۔ بھلو اپنی ماں سے اور رانو اپنی ساسو ماں سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ بھلو بہت محنتی تھا، جنگل میں سے لکڑیاں جمع کر کے جا کر بازار میں بیچا کرتا تھا۔ بلبل چاچا، میں آج بڑی سوکھی اور بہت زیادہ لکڑیاں جمع کر کے لایا ہوں، یہ مجھ سے خرید لو اور بدلے میں پیسے دے دو۔ بھلو بھائی، تم لکڑیاں تو بہت ہی اچھی اور سوکھی لے کر آئے ہو، ٹھیک ہے، ان کے دام بھی تمہیں اچھے مل جائیں گے۔ وہ جنگل میں ساری لکڑیاں بیچ کر پیسے لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ بھلو لکڑیاں بیچ کر اپنے بیوی اور ماں کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے۔ رانو، آج لکڑیاں بہت اچھے دام میں بکی ہیں، اس لیے میں تمہارے لیے اور ماں کے لیے تحفہ لایا ہوں، دیکھو یہ تمہیں سوٹ کیسا لگا؟ مجھے تو یہ سوٹ بہت پسند آیا ہے، میرا فیورٹ کلر ہے یہ، شکریہ، آپ میرے لیے تحفہ لے کر آئے۔ ہاں جی، دیکھیں یہ شال آپ کی پیاری شال ہے، آپ بہت اچھی کی یہ شال۔ صرف شال لے کر آیا ہے اور اپنی بیوی کے لیے پورا سوٹ لے کر آیا ہے۔ اتنا ہی دیکھ کے رانو کی ساس بیٹے اور بہو سے منہ بنا لیتی ہے۔ اگلے دن بلو کام پر چلا جاتا ہے۔ بیٹے کی غیر موجودگی میں رانو کی ساس رانو پر بہت حکم چلاتی تھی، لیکن رانو اس کی بہت خدمت کیا کرتی تھی۔ بہو تو چاہیے تھی مجھے پیسے والی، لیکن یہ تو اتنی غریب گھر کی بہو مل گئی، اور بلو بھی اس کی اتنی طرفداری کرتا ہے۔ اس بہو سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے۔ ایک دن رانو کی ساس جھرنے کے پاس گوری کوی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ رانو کی ساس اچانک رانو کی باتیں کرنے لگتی ہے۔ ارے گوری، وہ میری بہو ہے نا رانو، میں تو تنگ آ گئی ہوں اس سے، اب تو مجھے بس اس سے کسی طریقے چھٹکارا چاہیے، تم کوئی رستہ ہی بتاؤ۔ ارے ماں جی، مجھے کیا پتا ان طریقوں کا، لیکن اگر تم چھٹکارا چاہتی ہو تو ایک کام کرو، اپنی بہو پر کوئی چوری کا الزام لگا دو، تمہارا بیٹا خود ہی تمہاری بہو کو چھوڑ دے گا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے گوری، مجھے اب ایسے ہی کرنا پڑے گا، چھٹکارا تو لے کر رہوں گی میں اس سے۔ رانو کی ساس اپنے بیٹے کے بریف کیس میں سے کافی زیادہ پیسے نکال لیتی ہے۔ شام کو بلو بھی کام سے گھر واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو پیسوں والا بکسا خالی دیکھ کر بلو کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ماں، رانو، میرے بکسے میں جو پیسے پڑے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ بکسا تو بالکل خالی ہے، اس میں تو ڈھیر سارے پیسے تھے۔ ارے میرے بھولے بیٹے، تجھے پتا نہیں کیا، ہمارے گھر میں رانو کے سوا اور کون ہے؟ پوچھ اپنی بیوی سے، اس نے ہی چوری کر لیے ہوں گے تمہارے پیسے۔ نہیں ماں جی، آپ مجھ پر یہ غلط الزام لگا رہی ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرا بھی تو یہ اپنا گھر ہے، اور میں اپنے گھر میں چوری کیوں کروں گی؟ چپ کرو رانو، کیسے میری ماں سے باتیں کر رہی ہو تم اتنے غصے سے؟ میرے پیچھے تم کیا کرتی ہوگی؟ میرے سامنے اتنی بدتمیزی کر رہی ہو تم میری ماں کے ساتھ؟ اگر میری ماں کہہ رہی ہے کہ چوری تم نے کی ہے تو تم نے ہی کی ہوگی، اور کون ہے ہمارے گھر میں؟ میں تمہیں اب اس گھر میں نہیں رکھوں گا، چلی جاؤ تم یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ رانو بیچاری رات کے وقت ہی روتے روتے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ میرے بیٹے تو پریشان نہ ہوا کر، میں جلدی ہی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر تیری شادی کروا دوں گی۔ بھلو کی ماں بڑے دھوم دھام سے اپنے بیٹے کی دوسری شادی بھی کر دیتی ہے، وہ بھی بڑی امیر گھرانے کی لڑکی کے ساتھ۔ ارے بہو، جو میری پہلی بہو تھی وہ تو میری بڑی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، غریب گھر کی جو تھی، تم بہت اچھی ہو۔ ہاں وہ تو ٹھیک بات ہے، بہت ہی امیر گھر سے تعلق ہے میرا، میرے بھائی بہت امیر ہے،
لیکن ماں جی جائے نا، آپ ایک کپ چائے کا تو بنا کر لے آئے میرے لیے، میرا سر دکھ رہا ہے۔ ٹنی چڑیا کی یہ بات سن کر اس کی ساس تو اس کے منہ کی طرف ہی دیکھتی رہی۔ پھر کیا، پھر بیچاری کو مجبوراً چائے بنانی ہی پڑی۔ بلو کی نئی بہو نے تو اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، سارے کام بلو سے کرواتی تھی، خود تو سارا دن آرام کیا کرتی تھی، بدلے میں کہتی تھی میں امیر گھر کی لڑکی ہوں، کام شام نہیں کر سکتی۔ بلو یہ نئی بہو تو بہت ہی بدتمیز ہے، اتنی بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ سارا دن، گھر کے کام بھی مجھ سے ہی کرواتی ہے، خود تو ہر وقت لیٹی رہتی ہے، کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ ماں آپ فکر نہ کرو، میں ابھی جا کر اس سے بات کرتا ہوں، اس کی ہمت ویسے ہوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی۔ ہاں تو ٹنٹونی بتاؤ، تم نے میری ماں کے ساتھ کیوں بدلہذی سے باتیں کی ہیں؟ ماں کی خدمت نہیں کر سکتی تم؟ کیوں اتنی بدتمیز اور بےہودہ ہو گئی ہو تم؟ خبردار اگر تم نے آئندہ میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلو تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے کی؟ میرے گھر والوں نے آج تک مجھ سے غصے میں بات نہیں کی اور تم میرے ساتھ لڑائی کر رہے ہو۔ میں ابھی اپنے بھائیوں کو فون کرتی ہوں، وہی تمہیں بتائیں گے۔ ہیلو بھیا، تمہاری بہن کے ساتھ یہ لوگ بہت لڑتے ہیں، تم لوگ جلدی آ جاؤ، مجھے یہ بہت تنگ کرتے ہیں، تم آ کر ان کو سمجھا کر جاؤ۔ شام ہوتے ہی ٹنٹنی کا بھائی ایک کوے کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ ٹنٹنی کا بھائی اور کوا آتے سار ہی بلو کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ مانتے ہیں، بس اس کی دھلائی کر دیتے ہیں۔ ٹنٹنی کے بھائی ٹنٹنی کی ساس کو اور بلو کو اٹھا کر انہی کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اوئی ماں، بڑا مارا ان ظالموں نے، آج تو ہڈی پسلی ہی توڑ کر رکھ دی میری۔ آئے ماں، کیسی بہو ڈھونڈ کر لائی ہو تم، جس نے ہم دونوں کو ہی ہمارے گھر سے باہر نکال دیا۔ ارے بیٹے، یہ میری ہی غلطی ہے، نہ میں امیر بہو لانے کے چکروں میں رانو پر چوری کا جھوٹا الزام لگاتی، نہ اس نئی بہو کو گھر میں لاتی اور یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی۔ رانو تو بہت اچھی تھی، میری خدمت کیا کرتی تھی، کبھی اونچی آواز سے نہیں بولی تھی، اس نے تو حد کر دی۔ کیا کہہ رہی ہو ماں، تم نے رانو پر جھوٹا الزام لگایا تھا؟ ماں تم نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب لگتا ہے ہمیں یہ اسی کی سزا مل رہی ہے، ہم نے رانو کے ساتھ بہت زیادتی کی، اب تو یہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم اب اس گھر میں تو رہ نہیں سکتے، ٹنٹنی کے بھائیوں نے قبضہ جو کر لیا ہے، چلو اب کہیں اور چل کر کوئی گھر بناتے ہیں اور سزا بھگتتے ہیں۔ اس طرح رانو کی ساس نے جو رانو کے ساتھ زیادتی کی، اس کو اس کی سزا مل گئی، اور اس نے اس کے لیے اپنے آپ کو شرمندہ بھی محسوس کیا۔ ٹنٹنی نے تو ساس کو اور بلو کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن پھر رانو کی قدر ان کو سمجھ میں آئی کہ انہوں نے رانو کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔